الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ گرامی قدر سامعین حضرات، آج بحمد اللہ تعالی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس عنوان پر خطبات جمعہ کی تعداد 58 ہو گئی ہے۔ اللہ کریم صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فریقین کو اس کے مقتضا پر 100% عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات یہاں تک چل رہی تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر میں جا رہے ہیں۔ ایک اونٹنی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف فرما ہیں اور آپ کے پیچھے ردیف ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسری اونٹنی پر آپ کا غلام ہے ابو بکر صدیق کا غلام عامر بن فہیرہ، اور تیسرے اونٹ کے اوپر وہ رہبر ہے عبداللہ بن اریکت، جو رستہ دکھانے کے لیے مزدوری پر اجرت پر تھا۔ تو یہ قافلہ غار ثور سے 1 ربیع الاول کو نکلا، سوموار کا دن تھا۔ غار ثور سے نکلتے ہوئے پہلا پڑاؤ ایک چٹان کے نیچے جا کر کیا دوسرے دن، اور اس چٹان پر کے سائے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر نے آپ کے لیے جگہ نرم کی، ملائم کی، ہموار کی، اور آپ وہاں کچھ دیر آرام فرمایا۔ پھر صدیق اکبر نے آپ کو دودھ پلایا۔ وہ سارا واقعہ آپ کے سامنے میں نے رکھا۔ دوسرا پڑاؤ ام معبد کے خیمے کے اندر تھا، جہاں اس دبلی اور لاغر بکری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دودھ دوہا، جس بکری کے اندر دودھ کا نام و نشان نہیں تھا۔ تو یہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ پھر ام معبد سے آگے چلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں ساحل سمندر پر مدینہ کی جانب، اور ام معبد کے خیمے سے جب آپ نکل پڑے تو ایک ہاتف غیبی، ایک غیب سے آواز آئی
جو مکہ کے اوپر سے گزر رہی تھی اور لوگ اس آواز کے پیچھے جا رہے تھے۔ وہ اشعار میں نے آپ کو پچھلے جمعہ کو پڑھ کے سنائے۔ وہ ایک جن تھا، اس کی آواز تھی، تو اس سے پتہ چل گیا کہ حضور کس راستے سے جا رہے ہیں۔ تو قریش مکہ ساحلی بستیوں پر وہ آئے، ان کے نمائندے، اور انہوں نے وہ اعلان دہرایا کہ جو محمد کو اور ابو بکر کو زندہ پکڑ کر لائے یا قتل کر کے لے آئے، ہر ایک کے بدلے میں 100 اونٹ دیے جائیں گے، دیت کی قیمت ان کو دی جائے گی۔ تو یہ اعلان تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر بات ختم ہو گئی تھی پچھلے جمعہ پر۔ آپ ساحل سمندر سے جا رہے ہیں مدینے کے راستے پر۔ وہاں ساحل کے پاس بنی مدلج کا قبیلہ وہ آباد ہے۔ سراقہ بن مالک ان کا سربراہ تھا۔ سراقہ خود بیان کرتا ہے کہ میں بنی مدلج کے لوگوں کے اندر بیٹھا تھا، کسی آدمی نے آ کر یہ اطلاع دی کہ محمد اور اس کے ساتھی سمندر کے ساحل پر جا رہے ہیں۔ تو چونکہ وہ انعام تھا، انعام کا لالچ بھی تھا، تو میں سمجھ گیا، سراقہ کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا ہیں تو وہی، لیکن چونکہ میرے اندر وہ لالچ آیا انعام کا، لہٰذا میں نے اس اطلاع دینے والے بندے کو یہ کہہ کر ٹالا دیا کہ وہ نہیں ہیں جو تو نے سمجھا ہے، وہ فلاں بندے ہیں جو ابھی ابھی ہم سے اٹھ کر گئے ہیں اور فلاں کام کے لیے گئے۔ تو تھوڑی دیر میں اسی جگہ کے اوپر بیٹھا رہا ان لوگوں کے اندر۔ تھوڑی دیر کے بعد میں گھر آیا اور اپنی لونڈی کو کہا کہ فلاں ٹیلے کے عقب میں میرے گھوڑے کو تیار کر کے لے جا، وہاں کھڑی ہو، میں ابھی آتا ہوں۔ تو وہ گھوڑے کو تیار کر کے اس ٹیلے کے پیچھے لے گئی اور میں گھر سے نکلا اپنا نیزہ لے کر۔ نیزے کا پھل جو تھا وہ میرے ہاتھ میں تھا اور دستہ جو تھا وہ نیچے زمین کے اوپر گھسٹتا ہوا میں اپنے پیچھے اس کو لے گیا اور گھوڑے کے اوپر سوار ہو گیا۔ اب میں گھوڑے کے اوپر سوار ہوا تو میں نے ساحل کا رخ لیا۔ ساحل پر میں نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا، اتنا دوڑایا یہاں تک کہ مجھے وہ دکھائی دیے، ابو بکر صدیق اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ مجھے دکھائی دیا۔ تو سراقہ کہتے ہیں گھوڑا ہوا کی طرح دوڑ رہا تھا اور پھر گھوڑا کو ٹھوکر لگی اور میں گھوڑے سے گر پڑا۔ جو ہی میں گھوڑے سے گرا تو میں نے ترکش سے فال کے تیر نکالے۔ یہ اہل عرب کا، جاہلی قریش کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ فال لیتے تھے، اور آج ہمارا بھی ایک عرصہ ہندو مذہب کے ساتھ گزرا ہے، تو ہمارے لوگ بھی اس فال کے عادی ہیں، باوجود کہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو نیک فال لینا یہ تو کوئی اچھی بات ہے، لیکن بدفالی لینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ پانسے کی تیروں سے فال لیتے تھے، تو میں نے اپنے ترکش سے تیر نکالے۔ سراقہ کہتا ہے کہ میں اس سے فال لوں کہ میرا ان کا تعاقب کرنا یہ بہتر بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو چونکہ میں نے جو ہی فال لیا تو وہ تیر نکلا جو مجھے ناگوار تھا، اور اس کے اندر یہ بات تھی کہ تو ان کا پیچھا نہ کر، یہ تیرے حق میں بہتر نہیں ہے۔ سراقہ کہتے ہیں میں نے تیر پھر ترکش میں ڈال دیے اور میں نے اپنے فال کی مخالفت کی، دوبارہ گھوڑے کے اوپر سوار ہو گیا۔ بات سمجھ رہے ہو؟ دوبارہ گھوڑے کے اوپر سوار ہو گیا۔ اب میں پھر گھوڑا دوڑاتے ہوئے جا رہا ہوں، یہاں تک کہ رسول اللہ کے آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی، اور آپ بالکل دائیں بائیں آگے پیچھے کسی طرف متوجہ نہیں تھے، بلکہ پیچھے صدیق اکبر تھا۔ تو صدیق اکبر بار بار کبھی دائیں دیکھتے، کبھی بائیں دیکھتے، کبھی آگے دیکھتے، کبھی پیچھے دیکھتے۔ ایک گھبراہٹ کی کیفیت صدیق اکبر کے اوپر کیفیت طاری تھی۔ تو آپ جا رہے ہیں، اتنے میں صدیق اکبر نے پیچھے دیکھا، اور صدیق اکبر خود بیان کرتے ہیں یہاں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم پکڑے گئے، ہم پکڑے گئے، سوار ہمارے سر پہنچایا ہے۔ تو صدیق اکبر نے جب اطلاع دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، لا تحزن ان اللہ معنا۔ لا تحزن، اس کا معنی کیا کریں گے؟ بابا آدم ہمارے ساتھ ہے، بابا ابراہیم ہمارے ساتھ ہے، بابا اسماعیل ہمارے ساتھ ہے، آپ غم نہ کریں۔
یہ سارے بزرگ تو پیچھے تھے نا، موجود تھے، اس کے باوجود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تحزن، غم نہ کرے، ان اللہ معنا، ان اللہ، اپنے الفاظ زبان سے ذرا نکالیں نا، ان اللہ معنا، کون ہمارے ساتھ ہے؟ یہ تعلیم ہے ہر نبی کی کہ مشکلات میں پھنسو تو پکارو کس کو، حاجات پیش آئیں تو پکارو کس کو. اور یہی سیم واقعہ غار ثور کے اوپر پیش آیا تو وہاں پر جب صدیق اکبر گھبرایا اور صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ اگر غار کے دہانے کے اوپر جو آدمی کھڑا ہے اس نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا تو ہم دکھائی دیں گے. تو اس وقت رسول اللہ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ. بات واضح ہو گئی. کیا ابراہیم سے بڑا بزرگ کوئی تھا؟ گزر چکے ہیں نا، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء گزر چکے ہیں، لیکن جناب رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں ان بزرگوں کا آسرا ہے، بلکہ کیا فرمایا؟ ان اللہ معنا، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. آگے چل کر اور بھی کچھ وضاحتیں آ جائیں گی انشاءاللہ. تو اس کے بعد جب اس نے، سراقہ کہتے ہیں میرا گھوڑا قریب جا رہا ہے، اور ادھر ابو بکر صدیق کہہ رہی ہیں کہ حضور نے فرمایا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لا تحزن، نہ گھبراؤ، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو پکارا؟ حدیث کے الفاظ ہیں اور ان کا ترجمہ یہ بنتا ہے اے اللہ اس کو پچھاڑ دے، اللہم اسرے ہو، اے اللہ اس کو پچھاڑ دے. دوسری روایت میں آتا ہے حضور نے فرمایا اللہم اکفنا بما شئت، اللہ جیسے تو چاہے ہمیں کافی ہو جائے اس کی جانب سے، ہماری کفایت کر. تو پیچھے آ رہا ہے پکڑنے والا اور حضور کس سے دعائیں کر رہے ہیں؟ اللہم اکفنا بما شئت، اللہم اسرے ہو، اللہ اس کو پچھاڑ دے، اللہ جیسے تو چاہے اس سے ہماری کفایت کر، ہمیں تو کافی ہو جا. وہ ایک جملہ ہے نا، میرے لیے کون کافی ہے؟ اللہ ہی کافی ہے. تو میں اللہ تو جیسے چاہے ہمیں کافی ہو جا. اس کے بعد سراقہ کہتا ہے کہ میرے گھوڑے کے دونوں پاؤں سخت پتھریلی زمین کے اندر دھنس پڑے. دلدل نہیں تھی، پتھریلی زمین تھی، پتھر تھا، اور گھوڑا گھٹنوں تک دھنس گیا. اور پھر میں نے کہا کہ یہ آپ کی بددعا کی وجہ سے ہوا ہے، آپ دعا کریں میرا گھوڑا باہر نکل آئے اور میں آپ کے پیچھے تعاقب کرنے والوں کو روکوں گا کہ میں نے پورا رستہ چھان لیا ہے، میں نے نہ محمد کو دیکھا ہے نہ ابو بکر کو دیکھا ہے. یہ سراقہ کہہ رہا ہے. اب سراقہ یہ بات کہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کے لیے دعا کر دی اللہ اس کے گھوڑے کو نجات عطا فرما دے. تو اس وقت گھوڑے کے اگلے پاؤں زمین سے باہر آئے اور سراقہ کہتے ہیں پتریلی زمین ہونے کے باوجود غبار اڑ رہا تھا میرے گھوڑوں کے سنبوں سے. جس طرح مٹی ہوتی ہے اور مٹی سے اڑ رہا ہوتا ہے، اس طرح دھوئیں کی طرح غبار اڑ رہا تھا. پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا اور میں نے کہا کہ میرا مال بھی حاضر ہے، آگے اگر جائیں تو میری گائے میری اونٹ وغیرہ چر رہی ہیں، آپ کو جو چیز ضرورت ہو، اگر ناشتے کا سامان تمہیں ضرورت ہو تو میں دینے کے لیے تیار ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سراقہ جس طرح تجھے اسلام سے کوئی رغبت نہیں ہے، ہمیں تیرے مال سے کوئی رغبت، ہمیں تیرا مال نہیں چاہیے، بس اتنا ہے کہ ہمارے متعلق رازداری رکھنا. ہمارے متعلق رازوں کا جاننے والا کون ہے؟ ہمارے متعلق رازداری رکھنا سراقہ. اب سراقہ واپس جا رہا ہے اور واپس جاتے ہوئے سراقہ کہتا ہے کہ میرے دل کے اندر یہ بات پیوست ہو گئی کہ میں نے محمد کا تعاقب کیا اور غیبی طور پر مجھے روک دیا گیا. پتھریلی زمین کے اوپر میرا گھوڑا دوڑ رہا تھا اور گھوڑے کے پاؤں زمین کے اندر دھنس گئے جہاں کوئی گنجائش دھنسنے کی نہیں تھی. تو میرے ذہن کے اندر یہ بات پیوست ہو گئی کہ محمد کا معاملہ ہر حال میں غالب ہو کر رہے گا، ہر حال میں غالب ہو کر ہے. لیکن اس کے باوجود سراقہ نے اسلام قبول نہیں کیا. اب سراقہ حضور علیہ السلام کو کہتا ہے، یہ بات جب دل میں آئی کہتا ہے کہ میرے لیے مجھے لگتا ہے
آپ ہر حال میں غالب ہو کر رہیں گے، آپ کا غلبہ ہو جائے تو مجھے امان لکھ کر دے دیں کہ آپ کے غلبے میں میں وہ امان نامہ آپ کو پیش کروں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کے غلام عامر ابن فہیرہ کو آپ نے حکم دیا کہ اس سراقہ کو امان نامہ لکھ کے دے میری جانب سے کہ جب میرا غلبہ ہو جائے گا تو سراقہ کو امن ہوگا، سراقہ کو نہیں چھیڑا جائے گا۔ تو عامر بن فہیرہ نے چمڑے کے ٹکڑے کے اوپر امان نامہ لکھ دیا۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ابو بکر کو فرمایا، لیکن راجح بات یہ ہے کہ عامر ابن فہیرہ نے چمڑے کے ٹکڑے کے اوپر لکھ دیا امان نامہ۔ اب سراقہ واپس جا رہا ہے، سنو، سراقہ واپس جا رہا ہے اور میرا نبی فرما رہا ہے سراقہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تیرے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن ہوں گے۔ کسریٰ ایران کا بادشاہ، اس زمانے کی سپر طاقت تھی، فارس کا بادشاہ جو اب موجودہ ایران ہے۔ تو سراقہ تیرا اس وقت کیا حال ہوگا جب تیرے ہاتھوں میں کیا ہوں گے؟ ایک دیہاتی آدمی ڈیرے کے اوپر، سمندر کے ساحل کے اوپر رہنے والا، وہ کہاں، اور دنیا کی ایک عظیم سلطنت فارس، اس کا بادشاہ کسریٰ اور اس کے کنگن، وہ کہاں؟ سراقہ تعجب میں کہتا ہے کیا کسریٰ ابن ہرمز؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کسریٰ ابن ہرمز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے۔ اب سراقہ واپس چل گیا اور سراقہ بن مالک بن جاشم، سراقہ کہتا ہے ہر آنے والے آدمی کو کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں رستوں کا کتنا ماہر ہوں، میں کتنے سفر کیا کرتا ہوں، میں نے پورا رستہ دیکھ آیا ہے، نہ مجھے محمد نظر آیا ہے نہ ابو بکر نظر آیا ہے، لہذا اس رستے کے اوپر جانے کی ضرورت۔ علماء سیر نے لکھا ہے چند لمحے پہلے جو حضور کی جان لینے کے لیے نکلا ہے، اب وہی حضور کا محافظ بن کر لوگوں کو رستے سے روک رہا ہے۔ تو حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ دشمنوں سے حفاظت کروا رہا ہے۔ اس کے بعد سراقہ مکہ میں پہنچا اور قریش مکہ کو اس نے جا کر یہ خبر دی کہ میں تمہیں پتہ ہے کہ کتنا میں رستوں کو جانتا ہوں اور میں ایک سفر والا آدمی ہوں، لہذا میں اتنے دور تک محمد کو دیکھ کر آیا ہوں، مجھے نہ کہیں محمد دکھائی دیا نہ ابو بکر دکھائی دیا۔ ابو جہل جو تھا، ابو الحکم اس کا لقب تھا۔ ابو جہل تو میں نے آپ کو کئی مرتبہ بتایا اس کی جہالت کی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ابو جہل کہہ دیا، وگرنہ دنیا کے اعتبار سے تو وہ ایک سمجھدار آدمی تھا، دین کے اعتبار سے اس کو ابو جہل کہا گیا۔ اسے شک پڑ گیا سراقہ کے اوپر، اس نے بار بار ضد لگائی سراقہ یہ بات نہیں ہے جو تم ہمیں کہنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد اس نے بالآخر اعتراف کر لیا سراقہ کہتا ہے ابو الحکم سچی بات یہ ہے کہ میں محمد تک پہنچا لیکن مجھے غیبی طریقے سے روک دیا گیا۔ اور اس کے بعد ان اشعار میں سراقہ ابو جہل کو خطاب کرتا ہے، یا ابا حکم واللہ لو کنت شاہدا لامر جوادی اذ تصوح قوائمہ، اے ابو الحکم اللہ کی قسم جس وقت میری گھوڑی کے پاؤں زمین کے اندر دھنس رہے تھے، اگر تو وہاں موجود ہوتا، علمت ولم تشک بان محمدا رسول ببرہان فمن ذا یقاومہ، تو بغیر کسی شک و شبہ کے یہ بات جان لیتا کہ محمد واضح دلیلوں کے ساتھ پیغمبر ہے اور ان کا کوئی مقابلہ نہ کر سکتا۔ یہ کافر ہے اور ایک دوسرے کافر جو رسول کا دشمن ہے اس کو یہ بات بتا رہا ہے کہ اگر تو اس وقت موجود ہوتا جب میری گھوڑی کے پاؤں زمین کے اندر دھنس رہے تھے تو تجھے بھی یہ یقین ہو جاتا کہ محمد واضح دلیل کے ساتھ پیغمبر ہے اور محمد کا کوئی بھی مقابلہ نہ کر سکتا۔ یہ سراقہ بن مالک نے یہ بتایا۔ اب آ جاؤ، یہاں سراقہ نے لوگوں کو روکا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلی منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ تھوڑا سا اس بات کی طرف آتے ہیں، جناب رسول اللہ نے جو بشارت دی کہ سراقہ تیرا اس وقت کیا عالم ہوگا جب تیرے ہاتھ میں کس کے کنگن ہوں گے؟ کسریٰ کے کنگن ہوگے، کسریٰ ابن ہرمز کے کنگن ہوگے۔ یہ کسریٰ کی سلطنت جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں فتح ہوئی۔ پورا فارس، پورا ایران، فاتح ایران کون ہے؟ بولیں یہ یاد ہونا چاہیے۔ اللہ آپ کا حافظہ قوی کرے، بولیں، جو بول رہا ہے یا اللہ اس کا حافظہ قوی فرما دے، بولا کریں۔ جب استاذ
یہ کہتا ہے نا تو وہ سبق یاد کرانے کے لیے کہتا ہے، اور اس وقت استاذ کے جواب میں ہاں ملانا، یہ علم میں اللہ برکت ڈال دیا کرتے ہیں۔ اپنے ہونٹوں کے اوپر مہر نہ لگا کے بیٹھا کرو۔ تو کون ہے ایران کا فاتح؟ آج تک ایرانیوں کو عمر کے نام سے تکلیف ہے کہ عمر نے ان کی دم کے اوپر پاؤں رکھا تھا، ایسا پاؤں رکھا کہ دنیا نے اس کی چیخیں سنی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا، کسرا ایران کا مال و متاع مسجد نبوی میں آیا۔ کہاں جی؟ مال غنیمت۔ اچھا، مال غنیمت کا مسجد میں کیا کام ہے؟ مسجد تو نماز پڑھنے کے لیے، تو سانتا مسیتی نو نماز پڑھ کے ٹال۔ او بھائی، مسجد وزارت داخلہ کا دفتر بھی تھی، وزارت خارجہ کا بھی دفتر تھی، وہ مسجد نبوی GHQ کا بھی کام کرتی، وہی مسجد دارالخلافہ وہ وزیر اعظم ہاؤس تھا۔ تو مسجد میں آئے، کسرا ایران کے وہ سارے ساز و سامان، اس کے کنگن بھی آئے، اس کا تاج بھی آیا، اور جس کی جو مسند تھی جس کے اوپر وہ بیٹھتا تھا دربار لگا کر، 60 مربع ہاتھ اس کی چوڑائی اور لمبائی تھی، ادھر بھی 60 ہاتھ اور ادھر بھی 90 فٹ کہتے، 90 مربع فٹ اس کی قالین، جس کے اوپر سونے کا کام کیا ہوا، چاندی کا کام کیا ہوا، زبرجد لگا ہوا، اور اس کے اوپر خزاں کے موسم میں جس طرح بیل بوٹے اگتے ہیں اور پھول خوشنما کھلتے ہیں، اس طرح کے نقش و نگاری اس کے اوپر تھی۔ وہ قالین بھی مسجد نبوی میں آیا۔ حضرت عمر نے اس قالین کو کٹوا کر صحابہ کرام کے درمیان تقسیم کیا۔ جو حصہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ کے حصے میں آیا، سیدنا علی نے 50,000 دینار میں اس حصے کو فروخت کیا تھا۔ مال غنیمت کہاں سے آیا؟ کسرا سے۔ اور اس مال غنیمت کا حصہ کون لے رہا ہے؟ بولے میں سمجھا چکا ہوں، حضرت علی المرتضیٰ، اس بات کو یاد رکھنا۔ اور پھر وہ کنگن آئے سراقہ کے، جس کی بشارت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، بذریعہ وحی میرے پیغمبر کو اطلاع ہوئی کہ یہ کام ہوگا، اور اس وقت سراقہ مسلمان ہو چکا تھا۔ ذرا پیچھے لے چلوں میں آپ کو حضرت عمر کے زمانے سے۔ سراقہ مسلمان کب ہوا؟ سراقہ خود کہتا ہے جب آپ غزوہ حنین اور غزوہ طائف کے فاتح بن کر آپ جب لوٹ رہے تھے، تو آپ نے جس جگہ پہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، اس وقت میں وہ امان نامہ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین اور غزوہ طائف کے موقع پر وہ امان نامہ کس نے لکھ کر دیا تھا؟ جناب رسول اللہ نے۔ اور لکھ کر کس نے دیا تھا؟ عامر بن۔ اصل واقعہ تو میرا وہ ہے نا جو بعد میں آ رہا ہے نا، جو ابھی آ رہا ہے، اس کو بالکل کوئی پتہ نہیں کہ بات کہاں تھی اور بات کہاں گئی۔ تو جو پہلے بیٹھے ہیں وہ تو بولیں کہ کون لکھ کے دے رہا ہے؟ عامر ابن فہیرہ۔ حضور کے حکم سے جب سراقہ تعاقب میں نکلا کہ سراقہ حضور کو پکڑنے کے لیے، اور سراقہ نے جب وعدہ کر لیا کہ میں آپ کے پیچھے آنے والوں کو روکوں گا، اس وقت سراقہ نے امان نامہ مانگا۔ آپ نے عامر بن فہیرہ کو کہا امان نامہ لکھ دو کہ میری جانب سے جب میرا غلبہ ہوگا تو میری جانب سے امان ہوگا۔ جب مکہ فتح ہو گیا، اس کے بعد غزوہ طائف ہوا، غزوہ حنین ہوا، اس موقع پر سراقہ کہتے ہیں مقام جعرانہ پر میں حاضر ہوا، اور انصاری نوجوان نیزے اور تلواریں لے کر رسول اللہ کا پہرا دے رہے تھے، اور میں ان پہرے داروں کے پاس پہنچا، اور میں آگے گزرنا چاہتا ہوں امان لے کر، وہ نیزے کی انیوں کے اوپر مجھے ریکھتے ہیں، تو کون ہے بھائی، کدھر جا رہا ہے؟ لیکن میں آگے امان نامہ دکھاتے دکھاتے حضور تک پہنچ گیا، اور جب میں قریب پہنچا، آپ کے وہ جو پہرے دار تھے وہ مجھے قریب نہیں جانے دیتے تھے رسول اللہ کے۔ میں نے دور سے آواز دی کہ یا رسول اللہ، میں سراقہ ہوں اور اسلام قبول کرتا ہوں، یہ میرا امان ہے۔ حضور نے مجھے آواز دی سراقہ آ جاؤ، آج وفا کا دن ہے، آج عدل و انصاف کا دن ہے۔ حضور نے مجھے اپنے پاس بٹھایا، میں نے آپ کو سلام کیا اور میں نے اسلام قبول کر لیا۔ سراقہ بن مالک۔ اور یہ تو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، غزوہ حنین پر اور غزوہ طائف کے اوپر۔
اسی کو میرے نبی نے بشارت دی تھی۔ حضرت صدیق اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا، اس کے کنگن آئے مسجد نبوی میں، آپ نے بلایا سراقہ کو بلاؤ، سراقہ آیا اور حضرت عمر نے فرمایا یہ کنگن اٹھاؤ اور اپنے ہاتھوں میں پہن لو اور تعریف کرو اس اللہ کی کہ جس نے کسریٰ کے ہاتھوں سے کنگن چھین کر سراقہ جیسے دیہاتی کے ہاتھ میں پہنا دیے۔ تمام تعریفیں کس کی ہیں؟ نعمتیں ملے تو تعریفیں کس کی ہیں؟ نعمتیں ملے تو تعریفیں کس کی ہیں؟ حضرت عمر عقیدہ سکھا رہے ہیں کہ کسریٰ کے ہاتھوں سے وہ کنگن چھین کر جس ذات نے سراقہ تیرے جیسے دیہاتی کے ہاتھ میں پہنا دیے اس اللہ کی تعریفیں کرو۔ اس چلو میں اور بھی بتاتا چلوں، فائدے سے خالی نہیں ہوگا۔ یہاں پر وہ تاج بھی اس کا آیا، قیمتی جواہرات اس کے آئے، وہ قالین بھی آیا، اس قالین کا ایک ٹکڑا سیدنا علی کے حصے میں آیا، اور کسریٰ کی 3 شہزادیاں وہ بھی مال غنیمت میں آئیں۔ میں لمبی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وہاں حضرت عمر نے ان کے اوپر درہ اٹھایا اور وہ رو رہی تھی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان میں آئے اور انہوں نے عرض کی کہ یا امیر المومنین آپ امن دیجئے، آپ نرمی کیجئے۔ حضرت علی کے کہنے کے اوپر جناب عمر فاروق نے ان شہزادیوں کے ساتھ نرمی کی ہے، اور پھر عمر نے پوچھا علی تو ہی بتا ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، تو سیدنا علی نے فرمایا ان کی بولی لگوا دو، بولی لگ گئی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کسریٰ کی 3 شہزادیاں لونڈیاں جو بن گئی تھیں وہ کن کو دی، اور سیدنا علی نے ایک روایت سنا دیتا ہوں، حضرت عمر کو یہ بات بھی بتائی تھی کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو قوم ذلیل ہو جائے اس قوم کے عزت دار لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ کسریٰ ذلیل ہو گیا ہے، یہ کسریٰ کی بیٹیاں ہیں، لہٰذا یہ عزت دار گھرانہ تو تھا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس کے بعد سیدنا عمر نے کیا حسن سلوک کیا؟ ایک شہزادی کسریٰ کی اپنے بیٹے شہزادہ عبداللہ بن عمر کو دے دی۔ کس کو؟ عبداللہ بن۔ حسن سلوک یہی تھا نا، شہنشاہ وقت حضرت عمر اپنے بیٹے کو شہزادے کو دے رہے ہیں ایک شہزادی، تو اس سے بیٹا پیدا ہوا سالم بن عبداللہ، بہت بڑا عالم بنے بعد میں۔ دوسری شہزادی کس کو دی؟ حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد بن ابی بکر کو، اس سے ان کا بیٹا پیدا ہوا قاسم بن محمد۔ اور تیسری شہزادی کسریٰ کی حضرت عمر نے کس کو دی؟ جناب سیدنا حسین کو۔ بولتے نہیں ہیں نام کیا ہے؟ جی نہیں درستم صاحب کو گالا ہے، نام کیا ہے؟ شہر بانو۔ اس شہزادی کا نام ہے شہر بانو۔ کس کی شہزادی ہے؟ بول رہے تو نہیں ہے، اتنے غبی ہو گئے ہو، اتنے کن ذہن ہو گئے، پوری بات بتا کر جب پوچھتا ہوں پتہ نہیں آپ کہاں پھر رہے ہوتے۔ وہ شہزادی کس کی تھی؟ کسریٰ کی بیٹی تھی، شاہ ایران کی بیٹی تھی، شہر بانو اس کا نام ہے، یہ تیسری ہے۔ اور تیسری کے ساتھ حسن سلوک یہ کیا کہ سیدنا عمر نے کس کو دی؟ جناب سیدنا حسین کو، اور سیدنا حسین نے وہ شہزادی لے لی، اور اسی شہر بانو سے بیٹا پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا علی بن حسین بن علی، اور اسی علی کا لقب ہے زین العابدین۔ نام سنا ہے؟ اس علی کا لقب کیا ہے؟ زین العابدین۔ کسریٰ کی 3 بیٹیاں مال غنیمت میں آئیں، حضرت عمر ان کے اوپر سختی کرنے لگے، علی نے حدیث سنائی ان کے ساتھ نرمی کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ عمر نے حسن سلوک کیا، ایک اپنے شہزادے عبداللہ بن عمر کو دی جس سے سالم بن عبداللہ پیدا ہوا، ایک ابو بکر کے صاحبزادے محمد بن ابو بکر کو دی جس سے قاسم بن محمد پیدا ہوا، تیسری کائنات کے شہزادے سیدنا حسین کو دی جس کا نام شہر بانو تھا، اس سے بیٹا علی پیدا ہوا جس کو دنیا زین العابدین سے جانتی ہے۔ اور یہ زین العابدین جو ہے یہ بیمار کربلا ہے،
میدان کربلا میں حضرت حسین کے ساتھ تھے، یہ بچ گئے تھے اور یہ یزید کے پاس پہنچے تھے۔ وہاں سے آپ تاریخ پڑھیں، بلایا کس نے ہے حضرت حسین کو، شہید پھر کس نے کیا، اور یہ قافلہ گیا کہاں؟ یہ حضرت زین العابدین وہاں موجود تھے۔ میرا اس طرف جانا کی ضرورت بھی نہیں ہے، مقصد بھی نہیں ہے۔ اب بات سنو، کسریٰ کی فتح کس زمانے میں ہوئی؟ حضرت عمر کے زمانے میں۔ مال غنیمت میں قالین آیا، اس قالین کا ایک ٹکڑا کس کے حصے میں آیا؟ حضرت علی کے حصے میں۔ مال غنیمت میں 3 شہزادیاں کسریٰ کی آئیں، ایک کا نام شہر بانو ہے، شہر بانو حضرت عمر نے کس کو دی؟ حضرت حسین کو دی۔ حضرت حسین نے قبول کیا اور حضرت حسین کچھ شہر بانوں سے جفتی ہوئی، اس کے بعد بیٹا پیدا ہوا امام زین العابدین، شیعہ کا امام، جس کو شیعہ اپنا امام کہتے ہیں، حالانکہ امام زین العابدین سنی ہے، شیعہ نہیں ہے، تم ان کو امام معصوم کہتے ہو۔ امام زین العابدین، ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، تم کہتے ہو ابو بکر کی خلافت بھی غاصبانہ تھی، عمر کی خلافت بھی غاصبانہ تھی معاذ اللہ، تو اس خلافت میں جب کسریٰ کا مال غنیمت میں مفتوح کسریٰ کا شہر فتح ہوا، پورا ملک فتح ہوا، اس کا مال غنیمت مسجد نبوی میں آیا، اس مال غنیمت میں علی نے حصہ کیوں لیا؟ اس مال غنیمت سے حسین نے حصہ کیوں لیا؟ بتاؤ۔ اور اگر تم نہیں بتا سکتے تو میں بتاتا ہوں، جب علی نے بھی حصہ لیا، حسین نے بھی حصہ لیا، تو علی اور حسین نے اس مال غنیمت سے جس حکومت کا سربراہ فاروق اعظم تھا، اس مال غنیمت سے علی نے حصہ لے کر، حسین نے حصہ لے کر شیعوں کے منہ کے اوپر کالک ماری ہے کہ علی بھی اور حسین بھی عمر کی خلافت کو برحق سمجھتے ہیں، تب یہ ہم حصہ لے رہے ہیں۔ نہیں سمجھ رہے بات؟ نہیں سمجھ رہے؟ آپ کو میں دوبارہ دہراؤں تو جا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آ جاؤ اس مقام پر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سراقہ تیرا اس وقت کیا عالم ہوگا جب کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے۔ سراقہ حیران، میں دیہاتی آدمی، میں نے عرض کیا کسریٰ ابن ہرمز؟ آپ نے فرمایا ہاں کسریٰ ابن ہرمز۔ تو سیدنا عمر کے زمانے میں جب کسریٰ کا ملک فتح ہوا اور وہ کنگن مال غنیمت میں مسجد نبوی میں آئے اور عمر فاروق نے مجھے بلایا، کہاں ہے سراقہ؟ سراقہ کو بلاؤ، اور سراقہ آ گیا۔ سیدنا عمر نے فرمایا یہ کسریٰ کے کنگن آئے ہیں، میرے نبی کی بشارت کے مطابق اپنے ہاتھوں میں پہن لے، اور کسریٰ تعریف اس ذات کی کر جس ذات نے کسریٰ شاہ ایران کے ہاتھوں سے وہ کنگن چھین کر سراقہ جیسے دیہاتی کے ہاتھ میں پہنا دیے۔ تو تعریف کس کی کر؟ اللہ کی کر۔ بات سمجھ رہے ہو؟ اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ آگے جا رہا ہے۔ آگے جاتے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بریدہ اسلمی ملا۔ کون؟ یہ نام کا لالچ تھا نا کہ 100 اونٹ دیں گے ابو بکر کے بدلے میں بھی، اور 100 اونٹ دیں گے عمر کے حضور کے بدلے میں بھی، لہذا جو پکڑ لے گا۔ بریدہ قبیلہ اسلم کا 70 سواروں کے ساتھ حضور کی تلاش میں ہیں، اور جا پہنچے قریب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ابو بکر صدیق اور جناب رسول اللہ نے جب بریدہ کو دیکھا، ابو بکر تو گھبرایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا بریدہ آ رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو مخاطب ہو کر فرمایا، یا ابا بکر برد امرنا وصلها، ابو بکر ہمارا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا اور ہمارا معاملہ درست ہو گیا۔ یہ کون آ رہا ہے؟ بریدہ۔ اس کے مادے کی طرف آپ کی توجہ گئی۔ بریدہ برد سے ہے، برد کا معنی ٹھنڈک ہے، اور یہ اس کا معنی ٹھنڈک ہے۔ بریدہ، ہم بریدہ آ رہا ہے، تو آپ نے اس کے نام کی طرف توجہ ہو کر فرمایا کہ ابو بکر ہمارا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا اور درستگی ہو گئی۔ اور آپ نے پوچھا بریدہ تو کس قبیلے سے؟ اس نے کہا من اسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک فالی لی۔ آپ نے فرمایا ابو بکر کو سلمنا، ہم بچ گئے، ہمیں سلامتی مل گئی۔ اور آپ نے پوچھا قبیلہ بنی اسلم کی کس شاخ سے؟ اس نے کہا بنی سام، سام تیر کو کہتے ہیں، بنی
بنی سہم، تو آپ نے پھر بریدہ کی طرف التفات کرتے ہوئے فرمایا خرج سہموں کا، تیرا حصہ بھی نکل آیا مال غنیمت سے، یعنی تجھے بھی اسلام کی توفیق ملے گی۔ اس وقت بریدہ نے کہا آپ کون ہیں؟ حضور نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ، اللہ کا رسول، محمد انا محمد بن عبداللہ رسول اللہ، میں محمد عبداللہ کا بیٹا اللہ کا رسول ہوں۔ اسی وقت بریدہ نے جناب رسول اللہ کے ہاتھ کے اوپر کلمہ پڑھ لیا، وہ کلمے کے الفاظ بھی موجود ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عبدہ، بریدہ مسلمان ہو گیا، اور بریدہ کے ساتھ 70 آدمی حضور کے قتل کے لیے نکلے تھے، وہ سارے مسلمان ہو گئے، قاتل بن کر نکلے تھے اور اپنا دل میں دے بیٹھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ مدینہ کے قریب پہنچ گئے، اب بریدہ مسلمان ہو گیا۔ بریدہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ جا رہے ہیں تو ہمارے ساتھ ایک جھنڈا ہونا چاہیے، ہمارے ساتھ بریدہ بھی ساتھ ہو گیا، بریدہ آپ کے ساتھ ہو گیا، اور بریدہ نے اپنی پگڑی اتاری، سفید پگڑی، اور اس کو اپنی لاٹھی کے اوپر چڑھایا اور اس کا پھریرا بنایا، جھنڈا بنایا، سفید جھنڈا۔ کس نے؟ بریدہ نے جھنڈا بنایا اپنی پگڑی کو، اور کہتا ہے دنیا کو عدل و انصاف سے بھرنے والا پیغمبر محمد الرسول اللہ آ گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد بریدہ جب مسلمان ہو گیا تو بریدہ نے کچھ الفاظ اور بھی کہے، صلح کا حامی آ گیا ہے، امن کا دائی آ گیا ہے، دنیا کو عدل و انصاف سے بھرنے والا آ گیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل مدینہ کے قریب پہنچ چکے۔ اب آپ جب مکہ سے نکلے اس وقت یکم ربیع الاول تھی، دن کون سا تھا؟ جنہوں نے سنا ہے وہ تو بولیں، دن کون سا تھا؟ سوموار کا دن تھا۔ آپ کی پیدائش کب ہوئی جی؟ کون سا دن تھا؟ سوموار کے دن آپ کی پیدائش، اور غار ثور سے نکلے، مکہ سے مدینے جا رہے ہیں، غار ثور سے نکل کر سوموار کا دن ہے، یکم ربیع الاول ہے، اور اب آپ جب قوا میں آ رہے ہیں تو اب بھی دن سوموار کا ہے دن۔ اب 3 دن آپ کہاں رہے تھے؟ غار ثور۔ مدینہ والوں نے اندازہ لگایا کہ آپ یکم ربیع الاول سوموار کے دن نکل چکے ہیں، لہذا آپ کو اتنے دنوں میں مدینہ میں پہنچ آنا چاہیے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں مدینے والے لوگ مدینہ سے باہر حرہ کے مقام پر سینکڑوں کی تعداد میں آتے، دوپہر جب دھوپ تیز ہو جاتی وہ واپس چلے جاتے انتظار کر کر کے، ایک دن بھی، دوسرے دن بھی، اور تیسرے دن بھی۔ یہ 3 دن لیٹ ہو گئے نا۔ تیسرے دن جب وہ واپس جا رہے تھے، ایک یہودی اپنے ٹیلے کے اوپر چڑھا اور اس نے سفید کپڑے والے دیکھے۔ اب یہ سفید کپڑوں کی کہانی بھی میں تمہیں سنا دوں۔ جب سراقہ سے آپ آگے چلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ ملک شام سے واپس آ رہے تھے، تو رستے میں اس قافلے کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو سفید جوڑا ابو بکر کو بھی پہنایا اور سفید جوڑا جناب رسول اللہ کو بھی حضرت زبیر بن عوام نے پہنایا۔ سفید جوڑوں میں ملبوس ابو بکر بھی ہے، رسول اللہ بھی ہے۔ وہ مسلمان مدینے والے جا رہے ہیں انتظار کر کر کے تھک کے، اور وہ یہودی ٹیلے کے اوپر چڑھ کے کہتا ہے یا بنی کیلا، او بنی کیلا کے لوگوں، تمہارا نصیب آ گیا ہے، تمہارا پیغمبر آ گیا ہے، جس کی تم انتظار کر رہے تھے وہ آ رہے تھے۔ اور پوری مدینہ کی وادی تکبیر کے نعرے سے گونج اٹھی۔ تکبیر کے نعرے سے، تکبیر کا جواب کیا ہے؟ ایک ذرا آپ بھی گونجیں، تکبیر، ستے پہنو جگا دو، نعرہ تکبیر۔ نعرہ نہیں ہوتا تھا، تکبیر ہوتی تھی۔ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر سے گونج اٹھی۔ 500 آدمی اسلحے سے لیس جناب رسول اللہ کے استقبال میں، اور وہاں آیا، ہر ایک کہتا تھا ہمارے قبیلے میں آ پاؤ، ہمارے قبیلے میں آ پاؤ، لیکن وہاں آپ سے دائیں جانب جڑ گئے۔ مدینہ سے باہر ایک محلہ ہے 3 میل باہر، بنی عمرو بن عوف کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پڑاؤ ڈالا، وہاں کلثوم بن ہدم کے مقام پر
وہاں رہے. سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں آپ کی مجلس ہوتی تھی, آپ کی تعلیم ہوتی تھی, کیونکہ سعد بن خیثمہ کے گھر میں کوئی بندہ نہیں ہوتا تھا, وہ اکیلے ہوتے تھے. کئی دن آپ وہاں رہے. بہرحال یہ لوگ آپ کے استقبال کے لیے مقام قباء تک آئے. پھر آپ قباء میں آئے اور قباء میں سب سے پہلے پہنچ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلے کام کیا وہ مسجد کی بنیاد رکھی. وہ مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد قباء. اس کی بنیاد رکھی آپ نے. اپنے صحابہ بھی پتھر اٹھاتے, جناب رسول اللہ نے بھی پتھر اٹھائے. جہاں تک کہ کوئی بھاری پتھر ہوتا تو میرے نبی اس کو اپنے پیٹ سے لگا کر اٹھاتے تھے, پیٹ کا سہارا لے کر. صحابہ کہتے کہ یا رسول اللہ آپ نہ اٹھائیں, لیکن نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں بھی مسجد کی تعمیر کے ثواب میں شریک ہونا چاہتا ہوں. آپ نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی سب سے پہلے پہنچ کر. پاکستان تھوڑا ہے, یہاں تو مساجد جو بنی ہوئی ہیں ان کو گرا دو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر. سندھ میں پچھلے ٹرنور میں پتہ نہیں کتنی مسجدیں گرائی گئی. اللہ جزائے خیر دے علامہ راشد محمود سومرو کو, جو کرین کے پھل کے اوپر چڑھ گئے اور انہوں نے کہا ہماری لاشوں کے اوپر گزر کر آئندہ کوئی مسجد گرے گی. یہ جمعیت علماء اسلام کا احسان ہے, وگرنہ سندھ میں مسجدیں گرا رہے تھے پچھلے ٹرنور میں. زرداری کی حکومت, یہ جو سائیں بیٹھا ہے یہی گرا رہا تھا, رک گیا. اس کے بعد آپ آئے, سب سے پہلے کس چیز کی بنیاد رکھی؟ مسجد. آپ نے پہلا پتھر, میں بڑے بابسوک دلائل سے کہہ رہا ہوں, آپ نے بنیاد میں پہلا پتھر اپنے ہاتھ مبارک سے رکھا اور اس کا قبلہ سدا کیا مسجد کا. دوسرا پتھر ابو بکر کو بلایا آپ رکھیں, تیسرا پتھر عمر کو بلایا آپ رکھیں. پہلا پتھر کس نے رکھا؟ بولے بولے کس نے؟ بولے کس نے؟ دوسرا کس سے رکھوایا؟ تیسرا کس سے رکھوایا؟ کیا اشارہ کرنے چاہتے تھے؟ کیا اشارہ کرنے چاہتے تھے؟ میرے بعد ابو بکر ہے, ابو بکر کے بعد کون ہے؟ آ جاؤ آگے. جب آپ مدینہ میں پہنچیں گے, مدینہ شہر کے اندر, وہاں جس مسجد کی بنیاد آپ نے رکھی وہاں حضرت علی تک آپ نے پتھر رکھوائے. پہلا آپ, دوسرا ابو بکر, تیسرا عمر, چوتھا عثمان اور پانچواں آگے جا کر میں بیان کروں گا. یہ وہ کلثوم بن حدم کی شوارے خشک کرنے والی جگہ تھی جہاں مسجد بنائی گئی. کھلواڑا ساڑی زبان کھلیان, وہاں یہ مسجد بنائی گئی, مسجد قباء. میں اس کو اگلے جمعے پر یہاں سے بیان کروں گا. ذرا پیچھے چلتے ہیں تھوڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے قریب پہنچے تو مدینے والوں نے کیا کیا؟ بولتے نہیں ہیں. کیا کیا؟ کتنے افراد آئے؟ 500 کے قریب افراد آپ کے استقبال کے لیے آئے. پھر آپ جب مدینہ پہنچے, مدینہ کی گلیوں میں عورتیں چھتوں کے اوپر چڑھ کر بچیوں نے طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وہ اشعار پڑھے. میں انشاءاللہ زندگی رہی اور اللہ نے توفیق دی وہ سارے اشعار آپ کو پڑھ کے سناؤں گا. عورتیں چھت کے اوپر چڑھی, بچیوں نے اشعار پڑھے. مدینہ کے لوگوں نے, حضرت انس کہتے ہیں ایسی خوشی میں نے کبھی نہیں دیکھی مدینہ کے اندر جو حضور کے آنے کے وقت آئی. یہ عورتیں چھت کے اوپر چڑھی. یہ بات یاد رکھے, اس وقت تک ابھی پردے کے احکامات جاری, 5 سال بعد پردے کا حکم نازل ہوا. ساری باتیں بتانی پڑتی ہیں نا. کئی لوگوں کے ذہن میں شیطان وسوسہ ڈال رہا ہوتا ہے, لہذا آج کے جلوسوں میں بھی عورتوں کو چھت کے اوپر چڑھا دو. کیوں بھائی؟ مدینہ کی عورتیں جو چڑھی تھیں بھائی اس وقت پردہ نازل نہیں ہوا تھا, ابھی اوائل اسلام میں. آپ مکہ سے مدینے میں آئے, دن کون سا؟ سوموار کا. انصار نے کیا کیا؟ آج 12 ربیع الاول آتا ہے تو تم ایک بھی نہیں کرتے. پتہ نہیں کہتی گئے 12 ربیع الاول کو آپ نکالتے ہیں جلوس؟ میں نے سوال کیا آپ سے, نکالتے ہیں؟ مدینے والے نے تو نکالا تھا. مولوی دلیلیں دیتے ہیں, مولوی اسی جلوس کو دلیل بنا کر آپ کو گستاخ کہتے ہیں. میں پھر قلارانہ بات نہیں کر رہا, میری بات سنو, سمجھو. دل لگے پلے باندھ لینا, نہ لگے چھوڑ دینا. آپ کہاں سے آئے؟
مکہ سے آئے مدینے، مدینے والوں نے آپ کا کیا کیا؟ یہاں سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے، آپ کا کوئی بزرگ، کوئی لیڈر آپ کے پاس بطور مہمان آ رہا ہو، آپ بستی سے باہر نکل اس کا کیا کریں؟ یہ تو بات بے غبار ثابت ہے، لیکن میرے دوستو اس سے بالکل یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ ولادت کے اوپر ایسا کام کیا جائے۔ یہ ولادت نہیں تھی، مہمان کے آنے کا کیا تھا؟ مہمان کے آنے کا کیا تھا؟ اور جس دن آپ آ رہے تھے اسی دن تھا، اس سے اگلے سال، 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 10 سال اس کے بعد رہے، لیکن پھر ایسا کبھی۔ اور اس کو دلیل بنا کر نہ انصار نے 12 ربیع الاول کو نکالا، نہ ابو بکر نے نکالا، نہ عمر نے 10 سال دور حکومت میں نکالا، نہ عثمان نے 12.5 سال میں نکالا، نہ علی نے 4.5 سال میں نکالا، نہ حسن نے 6 مہینے میں نکالا، نہ امیر معاویہ نے 20 سال دور حکومت میں نکالا، نہ ابو حنیفہ نے نکالا، نہ شافعی نے نکالا، نہ احمد بن حنبل نے نکالا، نہ امام مالک نے نکالا، نہ امام بخاری کو یہ بات سمجھ آئی، نہ امام مسلم کو یہ بات سمجھ آئی، نہ ابن ماجہ کو یہ بات سمجھ آئی، نہ ترمذی کو یہ بات سمجھ آئی، نہ مسند احمد والے کو یہ بات سمجھ آئی۔ جو آج میرے خطیب کو، میرے بھائی یہ بات ہی اور ہے، یہ ہے آپ کا کوئی مہمان آئے، آپ شہر سے باہر کر اس کا کیا کریں؟ اس کا ولادت سے کوئی تعلق ہو نہیں ہے، اور نہ اس سے صحابہ نے یہ بات سمجھی۔ بات سمجھ لیا؟ اب ایک آخری بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر کے زمانے میں ہجری سال کی ابتدا ہوئی۔ کس زمانے میں؟ حضرت عمر کے زمانے میں۔ حضرت عمر کے زمانے میں مشورہ ہو رہا ہے، عیسائیوں کا جاری کردہ سال ہے حضرت عیسیٰ کی ولادت سے، انہوں نے سن عیسوی کی بنیاد رکھی، لہذا ہم مسلمانوں کو عیسائیوں سے مشابہت نہیں کرنی چاہیے، الگ اپنی ہم شناخت ہونی چاہیے۔ تو مشورہ ہوا حضرت عمر کے زمانے میں، کسی نے کہا ہمیں حضور کی ولادت سے سن کی ابتدا کرنی چاہیے۔ علامہ سرخسی نے سیر کبیر میں یہ بات لکھی ہے، حضرت عمر کے سامنے یہ مشورہ آیا کہ سن اسلامی سن کی ابتدا کہاں سے کرنی چاہیے؟ جنہوں نے سمجھا ہے وہ بولے یار، ولادت سے۔ حضرت عمر نے یہ مشورہ رد کر دیا، سیر کبیر امام سرخسی کی، وہ کہتے ہیں حضرت عمر نے فرمایا ولادت سے سن کی ابتدا کرنا یہ عیسائیوں کا شیوا ہے، اور ہم عیسائیوں کی مشابہت نہیں کرتے۔ عیسائیوں کی مشابہت، برتھ ڈے منانا، چاہے آپ اپنے بچے کی منائیں، چاہے آپ اپنے پیر کی منائیں، چاہے آپ اپنے مولوی کی منائیں، چاہے پیغمبر کی منائیں، برتھ ڈے منانے کا تصور عیسائیت کا ہے۔ 25 دسمبر کو کیا ہوتا ہے؟ اب میں تمہیں ایک اور بات سمجھاتا ہوں۔ پھر وفات کے اوپر مشورہ آیا، حضرت عمر نے فرمایا وفات ایک عظیم حادثہ ہے مسلمانوں کے ساتھ، لہذا اس سے بھی ابتدا ہجرت سے ہوئی۔ میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ قریش مکہ داڑیاں رکھتے تھے، مونچھیں بھی بڑھاتے تھے، اب مسلمان داڑیاں منڈا دیں؟ حضور نے فرمایا خالف المشرکین، مشرکوں کی مخالفت کرو، داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں گھٹاؤ۔ تو ان کی کیا ہو گئی؟ وہ مونچھیں بھی بڑھاتے تھے اور داڑیاں بھی بڑھاتے تھے۔ قریش مکہ بھی پگڑی باندھتے تھے، مسلمان کو بھی حکم ہے پگڑی باندھنے کا۔ حضور نے فرمایا خالف المشرکین، مشرکوں کی مخالفت کرو، پگڑی باندھو لیکن پگڑی کے نیچے ٹوپی پہنو، اوپر پگڑی باندھو، اس لیے کہ مشرکین مکہ جو ہے وہ سر کے اوپر ٹوپی رکھ کر پگڑی نہیں باندھتے، وہ خالی سر کے اوپر پگڑی باندھتے ہیں، ان کی مخالفت کرنی ہے۔ تو لہذا میرے دوستو، ولادت منانا، برتھ ڈے منانا، یہ عیسائیت سے آیا ہے، اسلام کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی اپنے ذوق سے کوئی کام کر رہا ہے، اپنے شوق سے کوئی کام کر رہا ہے، ہمارا تو کوئی جھگڑا نہیں، تم جس طرح مرضی کرتے رہو، لیکن تمہارے ذوق اور تمہارے شوق کے ساتھ اگر کسی کی وابستگی نہیں ہو رہی تو خدا کے لیے اس کے اوپر بھی گستاخی کا فتویٰ
نہ لگاؤ، وگرنہ یہ فتویٰ ہم تک نہیں رکے گا، ابو بکر تک بھی جائے گا، عمر تک بھی جائے گا، عثمان تک بھی جائے گا، علی تک بھی جائے گا، حسن تک بھی جائے گا، معاویہ تک بھی جائے گا، ابو حنیفہ تک بھی جائے گا۔ میں کتنے گنواؤں؟ اس کو اپنا ذوق کہہ لو، اپنا شوق کہہ لو، اس کو شرعی مسئلہ بنا کر دوسروں کو گستاخ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس تھوڑی سی بات عرض کرنی ہے ترغیبی، کل انشاءاللہ